کہ جنازہ کرنے میں یا جنازہ لے جانے میں جلدی لے جاؤ کہ اگر وہ نیک ہوگا آدمی فوت ہونے والا تو تم اس کو خیر کی طرف لے جا رہے ہو، یعنی جنت کی طرف لے جا رہے ہو۔ ان تک سوا ذلک، اگر وہ نیک نہیں ہے، فشر تدعونہ عن رقابکم، تو وہ شر ہے جو اپنی گردنوں سے تم اتار رہے ہو۔ یعنی اگر آدمی برا ہے مرنے والا تو اس برے آدمی کو اپنی گردنوں سے اتار رہے ہو، تو برا ہو یا نیک ہو یا بد ہو، تو جنازہ لے جانے میں جلدی کرنا چاہیے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ فوت ہونے والا خود کہتا ہے کہ جب لوگ اس کو اٹھاتے ہیں اور وہ نیک آدمی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی آگے لے جاؤ، وہ خود کہتا ہے کہ مجھے جلدی آگے لے جاؤ تاکہ اپنے جنتو کو پہنچے۔ اور اگر بد ہوتا ہے، مرنے والا برا آدمی ہوتا ہے، تو کہتا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ اور ہر انسان اس کی اس آواز، بلکہ ہر مخلوق اس کی آواز کو سنتی ہے سوائے انسان کے۔ تو ان حدیثوں سے کیا پتہ چلا کہ جنازہ لے جانے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اس میں لیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جنازہ دفن کرنے میں اس کو لیٹ کرنا سنت کے خلاف ہے، کہ جو آج کل ہمارے ہاں بعض لوگ کافی اس میں تاخیر کرتے ہیں، عزیز و اقارب کے انتظار کرنے کے لیے کہ ابھی فلاں آ رہا ہے اس کو پہنچنے دو، اس نے آنا ہے، کو آئے نہ آئے، کو پہنچا ہو نہ پہنچا ہو۔ سنت یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی فوت ہو فوری طور پر اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے اور جلدی اس کو دفن کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہی اس کے ساتھ آپ کا آخری احسان ہے اس دنیا سے جاتے ہوئے، سمجھے نا۔ یہی رفاع میں ہی یہاں بحرین کے ایک بہت بڑے عالم حدیث شیخ خالد سالم کچھ سال پہلے فوت ہوئے تھے، ہمارے دوست، ہمارے کلاس فیلو تھے۔ تو عصر کے بعد فوت ہوئے اور مغرب سے پہلے ان کا جنازہ ہو چکا تھا۔ دن بھی سردیوں کے تھے تقریباً، جہاں تک مجھے یاد ہے، اور سردیوں میں آپ جانتے ہیں کہ عصر مغرب کا ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے، یعنی صرف 1.5-2 گھنٹے کے اندر فوت ہونے کے بعد ان کو نہرا کا کفن دے کر ان کا مغرب سے پہلے جنازہ بھی پڑھا جا چکا تھا، اور اصل یہی ہونا چاہیے، یہی سنت ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 115 میں جنازے کے ساتھ جانا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان کو بیان کرتے آپ فرمایا کہ اس میں کیا ہے، وہ اتباع الجنائز، کہ جنازوں کا پیچھا کرنا، کہ جب آدمی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے چلنا، یہ بھی مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اور حق ہونے کا معنی کہ اس حق کو ادا کرنا چاہیے۔ 116 میں کیا عورتیں بھی جنازے کے ساتھ جا سکتی ہیں؟ تو عورتوں کے حوالے سے ہے تو میں عطیہ کی حدیث ہے کہ ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا، لیکن سختی نہیں کی گئی۔ جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا لیکن سختی نہیں کی گئی، لیکن فرق ہے یہاں پر دیکھیے، آگے ہم حدیث پڑھیں گے، عورتوں کا قبرستان میں جانا اس سے آپ نے سختی سے منع کیا ہے، لیکن جنازہ کسی میت کا لایا جا رہا ہے مسجد میں یا کسی جگہ پر اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے، تو عورت بھی جنازہ پڑھ سکتی ہے۔ اگر پہلے سے مسجد میں موجود ہے تو جنازے کے اندر شریک ہو سکتی ہے، اور اگر جنازہ لایا جا رہا مسجد میں پڑھنے کے لیے تو اس کے مسجد میں جنازے کے ساتھ آ سکتی ہے اور جنازہ پڑھ سکتی ہے، پڑھنے کو کوئی مشکل نہیں۔ اگر چاہے تو ماتی کے جنازے کے ساتھ چلنا جو ہے اس سے ہمیں منع کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ اصل جو منع ہے وہ قبرستان جانے سے منع کیا گیا۔ 117 میں کہ جس جنازے کے ساتھ خلاف شرع کام ہو، خلاف شرع کا معنی کہ کوئی غلط کام ہو کہ جو سنت کے خلاف ہے، تو ایسے جنازے کے ساتھ جانا منع ہے۔ غور سے سنیے کہ ایسا جنازہ جس میں شریعت کے خلاف کام ہو رہے ہوں، وہ شریعت کے خلاف کام کیا ہے؟ اونچی اونچی آوازیں،
ہمارے بعض لوگ کلمہ پڑھنے میں اونچی اونچی آواز سے کلمے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اس طرح سے کر کے آوازیں نکالنا جنازے کے پیچھے اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح جنازے کے ساتھ خوشبو یا آگ وغیرہ لے جانا منع ہے۔ اور بھی اگر ہمارے ہاں جس طرح کی بدعات ہوتی ہیں جنازوں کے ساتھ، تو اگر جنازے کے اندر کوئی خلاف شرع کام ہو رہا ہے تو جنازے کے ساتھ ایسے جنازے کے ساتھ چلنا منع کیا گیا ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جنازے کے پیچھے کرتے ہوئے کوئی آواز نکالی جائے، آواز ہو یا آگ ہو، ان چیزوں سے آپ نے منع کیا۔ آگ سے مراد یعنی کوئی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ وہ عود وغیرہ اس طرح کی خوشبو لے کے چلتے ہیں، تو ایسی چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جنازے کے اندر کسی طرح کی آوازیں بلند کرنا، ایسی چیزوں سے سختی سے منع کرتے تھے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات جنازہ اٹھاتے ہوئے، جنازہ لے کے چلتے ہوئے، اور بعض اوقات دفناتے ہوئے تو خاص طور پر ایسے کر لو ویسے کر لو، تو ایسی آوازیں اگر ضرورت ہے کوئی آواز کی یعنی کہ کسی بات کو کہنے کی تو ایسا سے کی جائے۔ بلند آواز سے اس طرح کی باتیں کہنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ جنازے کے ساتھ چلنا کیسے ہے؟ 120-21 نمبر مسئلہ میں کہ جنازے کے چلتے ہوئے اگر پیدل چل رہے ہیں آگے بھی چل سکتے ہیں، پیچھے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، چاروں طرف جنازے کے چل سکتے ہیں اگر پیدل چل رہے ہیں۔ اگرچہ پیچھے چلنا زیادہ افضل ہے، لیکن اگر سوار ہیں تو پھر جنازے کے پیچھے رہنا چاہیے، پھر آگے چلنا منع ہے۔ اس ضمن میں آپ کی حدیث ہے کہ جو سوار ہے اس کو جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے، لیکن جو پیدل ہے وہ آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں بھی چل سکتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں حضرت علی کی حدیث فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے چلا جائے، پیر چلنے والا بھی پیچھے چلے۔ اور یہ ہے کہ جنازہ جب تک رکھ نہ دیا جائے اس وقت تک نہ بیٹھا جائے۔ پہلی بات، اگر آپ کہیں بیٹھے ہوئے جنازہ آتا ہے تو حکم ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، چاہے آپ نے جنازے کے ساتھ نہیں بھی چلنا تب بھی کھڑے ہو جائیں، جب جنازہ گزر جائے تو بیٹھ جائے۔ اور اگر جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں، قبرستان لے جا رہے ہیں جنازہ، یہ مسئلہ لیا، تو جب تک جنازہ رکھ نہ دیا جائے اس وقت تک نہ بیٹھیں۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ مانتے ہیں کہ جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، اور اگر جنازے کے ساتھ چلتے ہو تو جب تک اس کو رکھ نہ دیا جائے اس وقت تک نہ بیٹھو۔ اسی طرح آخری مسئلہ اس باب کا کہ جو جنازہ اٹھانے والا ہے، جس کو ہمارے کندھا دینا کہتے ہیں نا، جو کندھا دیتا ہے اسے چاہیے کہ بعد میں وضو کر لے۔ جس نے جنازہ اٹھایا ہو اسے چاہیے کہ وہ بعد میں وضو کر لے، لیکن سنت ہے وضو کرنا، فرض نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پہلے حدیث پڑھی ہے کہ جنازہ اٹھانے پر وضو کرنا چاہیے اور میت کو غسل دینے پر غسل کرنا چاہیے، لیکن یہ دونوں کام کرنا سنت ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر آدمی کر لے تو اچھی بات، نہیں کرے تو تب بھی کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں۔ جنازے کے حوالے سے چند جو غیر شرعی کام ہوتے ہیں، جنازے پر پھول ڈالنا جو ہمارے یہاں رسمیں چلتی ہیں، کوئی دوسری زیب و زینت جنازے کے ساتھ کرنا یہ غلط ہے۔ جنازے کے اوپر نقش و نگار کی چادر ڈالنا، کلمہ لکھی ہوئی، آیتیں لکھی ہوئی، قرآن کی صورتیں لکھی ہوئی، اس طرح کی چادر اوپر ڈالنا، یہ قرآن کی توہین ہے، سمجھے نا، سنت کے بھی خلاف ہے، قرآن کی بھی توہین ہے۔ گھر سے جنازہ نکالتے ہوئے کوئی صدقہ خیرات کرنا، صدقہ خیرات ویسے کیجئے، لیکن کوئی خاص وقت مقرر کر لینا کہ اس وقت صدقہ کرنا، یہ بدعت ہے۔ ایسے صدقہ کرنا چاہیے جب بھی آپ آدمی کو موقع ملے، اپنی طرف سے کرے، فوت ہونے والے کی طرف سے کرے، مشکل نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو جنازوں کے حوالے سے، فوتگی کے حوالے سے وقت مقرر کیے ہوتے ہیں کہ جنازہ اٹھانا ہے تو صدقہ کرنا ہے، اور اسی طرح 30ویں دن، 7ویں دن، 10ویں دن کھانے کھلانے، ایسی چیزیں بدعات میں آتی ہیں۔ تو ویسے آپ کھانے کھلاؤ غریبوں کو جب بھی آپ کے لیے آسانی ہو، لیکن اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر کر لینا یہ بدعات ہے۔ جنازے کو نیک لوگوں کے قبروں کا طواف کروانا، طواف صرف بیت اللہ کا ہے، بیت اللہ سے ہٹ کر کسی بھی جگہ کا دنیا کا طواف کرنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس لیے نہ خود یہ کام کریں، نہ مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی اس کو طواف کرواتے ہیں، کہ اس کا دنیا سے آخری جاتے ہوئے کام شرک ہو، نعوذ باللہ۔
یہ عقیدہ رکھنا کہ نیک آدمی کا جنازہ ہلکا اور گنہگار کا جنازہ بھاری ہو تو یہ غلط ہے. ایسا کوئی حدیث میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آدمی کا جیسا جسم ہے ویسے اس کا ہلکا بھاری ہونا ہے. سمجھے نا. جنازے لے جانے سے قبل قرآن کے 2.5 پارے تلاوت کرنا. ہاں قرآن کی تلاوت ویسے کریں اپنے لیے, کسی اور کے لیے نہیں, کیونکہ قرآن کی تلاوت ایسی ہے جیسے نماز ہے کہ جو صرف آپ اپنے لیے کر سکتے ہو, لیکن اس کے لیے وقت خاص کرنا, کوئی اس طرح کی چیزیں کرنا بھی منع ہے. تو یہ جو جنازے کے حوالے سے غلط کام ہمارے ہاں کیے جاتے ہیں. اگلا باب کہ نماز جنازہ کے بس, یہ تو جنازہ اٹھانا لے جانا اس کا تھا نا. اب بذات خود نماز جنازہ کیا طریقہ ہے, کیا پڑھنا ہے, اس کی کیا فضیلت ہے, ہم اس میں یہ مسائل سارے پڑھیں گے انشاءاللہ. 124 نمبر مسئلہ میں نماز جنازہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے. یعنی آپ کسی جنازے میں شریک ہوتے ہیں, نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو کیا فضیلت ملتی ہے. اس کے بارے میں سید ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ آپ نمایا کہ من شہد الجنازۃ حتی یصلی فلہ قیرات, کہ جو جنازے کے ساتھ چلتا ہے اور جنازے کی نماز پڑھتا ہے, جنازہ پڑھتا ہے کسی کا, اس کو 1 قیرات کا اجر ملتا ہے. اور جو جنازے کے ساتھ چلتا ہے حتیٰ کہ دفن ہونے تک ساتھ رہتا ہے, قبر میں جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے, قبر کی مٹی برابر کر لی جاتی ہے, اس وقت تک ساتھ رہتا ہے تو اس کو 2 قیرات کا اجر ملتا ہے. آپ سے پوچھا گیا قیرات کیا ہے, آپ نے کہ جس طرح 2 بڑے پہاڑ ہوں, 1 قیرات بڑے پہاڑ کی طرح, تو اتنا بڑا اجر صرف جنازے کی نماز پڑھنا 5 منٹ کے اندر. اگر ساتھ چلے جاتے ہیں تو 10-15 منٹ آپ کے اور لگ جائیں گے, اتنے سے کام پر اتنا بڑا اجر. اس لیے انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ نماز جنازہ میں شریک ہونے کی اور جنازے کے ساتھ چلنے کی, تاکہ اس کو دفن کرنے تک ساتھ رہے, تاکہ اپنے بھائی کا حق بھی ادا کر دے جو مسلمان کا حق ہے دوسرے پر, اور دوسرا اتنا بڑا اجر بھی حاصل ہو جائے, اور تیسرا خود بھی انسان کو سبق ملے, اس کو عبرت ملے کہ جس طرح یہ جانے والا, اس کو ہم آج لے جا رہے ہیں, دفن کر رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں کہ میری بھی کل باری آ جائے. سمجھے نا. تو بہت بڑا سبق ہے اس میں. 125 نمبر مسئلہ میں نماز جنازہ میں صرف قیام ہے جس میں 4 تکبیریں ہیں, نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے. 26 میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے. ہم یہ حدیث پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی جو مسلمان تھا فوت ہوا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دی گئی اس کے فوت ہونے کی. جب فوت ہو اسی وقت آپ کو خبر مل گئی, حالانکہ حبشہ اور مدینہ کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ ہے. تو آپ کو اسی وقت خبر مل گئی, تو آپ نے صحابہ کو حکم اپنے خبر دی اس کی, اور ان کو لے کر جہاں جنازہ پڑھتے تھے وہاں گئے, اور اس میں نجاشی پر بادشاہ کا غائبانہ جنازہ پڑھا 4 تکبیریں کہہ کر. اور حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ غائبانہ جنازہ کب پڑھا جاتا ہے, کس کا پڑھا جاتا ہے. 127 میں 4 تکبیروں میں سے کیا کیا پڑھیں گے اس میں, کہ پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ, اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف, اور تیسری تکبیر کے بعد مرنے والے کے لیے دعا ہے, اور چوتھی تکبیر کے بعد جو ہے وہ سلام پھیرنا. یہ ہے جو نماز جنازہ کا طریقہ ہے. کہ 4 تکبیریں ہیں, پہلی کے بعد فاتحہ, دوسری کے بعد درود, تیسری کے بعد دعا, اور چوتھی کے بعد سلام. اچھا, پہلی کے بعد فاتحہ کی کیا دلیل ہے؟ ابن عباس کی حدیث ہے, ابو داؤد ترمذی وغیرہ کی صحیح حدیث, فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا تو پہلی تکبیر کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی. اس حدیث میں بھی اگلی حدیث بھی آ رہی ہے, اور بھی کئی حدیثیں اس موضوع پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ پڑھتے تھے. لیکن ہمارے ہاں آپ کہیں گے کہ ثنا پڑھتے ہیں, سبحانک اللہ پڑھتے ہیں. اس کی کوئی دلیل کسی بھائی کو یاد ہو تو ہمیں بتا دے, یا جو ثنا پڑھنے کا کہتے ہیں ان سے پوچھیں کہ ثنا پڑھنے کی کوئی حدیث ہے, کسی حدیث میں پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنے کا ذکر آتا ہے.
کیونکہ جہاں تک میرا علم ہے، جو میری ریسرچ ہے، کسی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں آتا کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھا جائے، فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ حدیثوں میں جو بھی آتا ہے پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ ہے۔ تو علی کل حال اس لیے ہم چاہتے ہیں ان مسئلوں کو سیکھیں، سمجھیں، اور ہماری اس میں غلطیاں جو ہیں ان کی اصلاح کریں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں، اور یہ بھی نہ کہیں بھی ہمارے ہاں تو ایسا پڑھتے ہیں، وہ ہمارے ہاں کو چھوڑیے۔ ہمارا دین جو ہے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین ہے۔ قیامت کے دن اسی دین کا حساب ہوگا، سمجھے نا؟ قیامت کے دن اسی ہی دین کا آپ سے حساب ہوگا۔ ہمارے ہاں، تمہارے ہاں، ان کے ہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا، سمجھے نا؟ اس لیے ضرورت ہے ہم کو ان مسائل کے اندر ہماری جہاں پر غلطیاں ہیں ان کی اصلاح کریں، جن چیزوں کا علم نہیں ان کو سیکھیں، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع کے درس میں ایک واقعہ ذکر کیا تھا، آپ کو بتایا تھا میں نے کہ یہ چیزیں سیکھنا ہماری کتنی بڑی ضرورت ہے، خود سیکھنا، اپنی اولادوں کو، دوسروں کو سکھانا۔ وہ ایک ڈاکٹر کا واقعہ جو ذکر کیا تھا کہ ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ وہ کسی بوڑھے کا جنازہ پڑھانے گئے، اس کا بیٹا بڑے زور و شور سے رو رہا تھا، تو کہتے میں نے سمجھا کہ بیٹا باپ کے فوت ہونے پر رو رہا ہوگا، تو اس کو میں نے تھوڑا تسلی دینے کی کوشش کی، تو بیٹا کہتا ہے کہ میں اپنے بوڑھے باپ کے مرنے پر نہیں رو رہا، اس بات پر رو رہا ہوں کہ باپ نے مجھے پڑھا کر ڈگریاں دلوا دی، مجھے ڈاکٹر بنا دیا، لیکن مجھے یہ نہیں سکھایا کہ آج وہ فوت ہوا ہے تو اس کے جنازے پر دعا کیا پڑھوں۔ اور یہ صرف اس ڈاکٹر کی بات نہیں، یہ میرا خیال ہے ہمارے بہت سے لوگوں کا یہی حال ہے کہ دنیا کی تعلیم میں بڑی بڑی ڈگریاں ہوں گی، لیکن جنازے کی دعا بھی نہیں آتی کہ جو بوڑھے باپ کو دنیا سے رخصت ہوئے روتے ہوئے اس کے دعا پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے ہم کو ان مسائل کو سیکھنے کی، اور ہمارا یہ کورس شروع کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ زندگی کا اہم ترین یہ عمل کہ جو ہم سبھی کی ضرورت ہے، جس کے ساتھ ہم سبھی کا واسطہ پیش آتا ہے، تاکہ ہم اس کو سیکھیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ جنازے کا طریقہ کیا ہے، 4 تکبیریں ہیں، پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ ہے، یہ ہے جو سنت طریقہ ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنا، اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا، جو درود ابراہیمی ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آخر تک، اور تیسری تکبیر کے بعد دعائیں ہیں جو آگے جن کا ذکر آ رہا ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے دعائیں ہیں، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ اور آگے مسئلہ نمبر 128، 29، 30 میں یہ بھی ذکر ہو رہا ہے کہ آپ چاہیں تو نماز جنازہ کے تلاوت دعائیں اونچی آواز سے پڑھ لیں، اور چاہیں تو ایسا پڑھ لیں، دونوں طرح سے سنت ہے۔ پھر سے سنیے کہ جنازے کے جو اذکار ہیں، دعائیں ہیں، تلاوت ہے، چاہیں تو آپ اس کو اونچی آواز سے پڑھیں، اور چاہیں تو آہستہ سے پڑھ لیں، دونوں طرح سے سنت ہے۔ اور آپ نے شاید دیکھا بھی ہوگا یہاں پر تو عموماً ایسا پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے ملکوں میں آپ دیکھیں کہ بعض لوگ ایسا پڑھتے اور بعض اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، اور دونوں طرح سے سنت ہے، سمجھے؟ اونچی پڑھنا بھی ایسا پڑھنا، دونوں طرح سنت ہے۔ اور بہتر یہی ہوتا ہے اس طرح کے موقعوں پر کہ کبھی آدمی اونچی پڑھ لے، کبھی ایسا پڑھ لے۔ اور اونچی پڑھنے کی دلیل آپ کے سامنے ہے، یہ ابو داؤد ترمذی ابو داؤد نسائی کی حدیث ہے کہ جو صحیح حدیث ہے، کہ جس میں حضرت ابن عباس نے جنازہ پڑھایا، انہوں نے فاتحہ پڑھی، اور فاتحہ کے ساتھ ایک اور سورت بھی پڑھی، اور اونچی آواز سے پڑھا سارا کچھ، اور فرمایا کہ یہی سنت ہے۔ ابن عباس کیا فرماتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کیا ہے، فرمایا کہ جو میں نے کیا ہے یہی سنت ہے۔ سنت کس کی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ صحابی جب کہتا ہے کہ یہ کام سنت ہے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جنازے کی قرات بھی، اس کی دعائیں بھی، اذکار بھی اونچی آواز سے پڑھے جا سکتے ہیں اور ایسا بھی پڑھے جا سکتے ہیں، دونوں طرح سنت ہے۔ اچھا، اسی طرح صفحہ نمبر 72 میں جائیے، آگے ابو امامہ صاحب نے ان کی حدیث ہے کہ سنت یہ ہے کہ جنازے میں جو ہے
امام تکبیر کہہ کر فاتحہ پڑھے، پھر تکبیر کہہ کر جو ہے وہ آپ پر سلام پڑھے، آپ پر درود پڑھے، اس کے بعد جو ہے میت کے لیے خلوص دل کے ساتھ اس کے لیے جو ہے دعا کرے. تو یہ ہے جو سنت طریقہ ہے. اور اس میں اس دوسری حدیث میں کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں خاموشی سے، یعنی ایسا بلند آواز سے نہیں، ایسا کی جائے. تو اس سے بتایا ہے کہ دونوں طرح حدیثیں ثابت ہیں، اونچی آواز سے پڑھنے کے بھی اور ایسا پڑھنے کے بھی دونوں طرح حدیثیں آتی ہے اور دونوں طرح سنت ہے. 131 نمبر مسئلہ میں درود شریف کے بعد تیسری تکبیر کے بعد یعنی مندرجہ ذیل دعاؤں میں سے کوئی ایک یا سبھی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں. یہاں پر 2 دعاؤں کا ذکر ہے اور حقیقت میں ان 2 دعاؤں کے علاوہ اور بھی دعائیں آتی ہیں احادیث میں، اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ سبھی دعائیں یاد کریں. یہاں پر 2 دعائیں خاص طور پر دی گئی ہیں. پہلی دعا میں یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھاتے تو اس میں یہ دعا کرتے. کیا دعا کرتے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ. اور ایک روایت کے اندر ولا تفتنا بعدہ. یہ حدیث ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، احمد کی حدیث صحیح حدیث ہے کہ جس میں فرماتے ہیں کہ آپ یہ دعا پڑھتے. کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے جو زندہ مردہ سبھی کو معاف کر دے، وشاہدنا و غائبنا، جو حاضر موجود ہے جو غائب ہے سبھی کو، وصغیرنا و کبیرنا، چھوٹوں بڑوں کو، وذکرنا و انثانا، اور مرد و عورتوں کو سبھی کو معاف فرما دے. اللہم من احییتہ منا، اے اللہ جس کو تو ہم میں سے زندہ رکھ، فاحیہ علی الاسلام، اس کو اسلام پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا، اور جسے تو فوت کر لے، فتوفہ علی الایمان، اس کو ایمان پر فوت کر. اللہم لا تحرمنا اجرہ، اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ رکھ، یعنی جو فوت ہونے والے کے جنازے میں ہم شریک ہوئے ہیں اس کے اجر سے ہم کو محروم نہ رکھ. ولا تضلنا بعدہ، اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر. بڑی عظیم دعا ہے، سبھی کو یاد ہونی چاہیے. جس کو یاد نہیں بھی یاد کر لیں انشاءاللہ. اور ہم چاہیں گے اگلے درس میں یہ دعائیں سنی جائیں. جی ہاں سمجھ سن رہے ہیں نا؟ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم نے دعائیں سننی ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمارا بنیادی مقصد اس کورس کا یہ بھی ہے کہ ہم یہ چیزیں معلوم بھی کریں اور جو چیزیں یاد کرنے والی ان کو یاد بھی کریں. ایک یہ دعا ہے. ایک دوسری دعا ہے اگلی. عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا. اس جنازے میں جو آپ نے دعا پڑھی، کہتے کہ میں نے آپ کی یہ دعا یاد کی، اور صحابہ کرام ایک ہی بار چیز کو سن کر یاد کر لیتے تھے. کیا خیال ہے؟ آج ہم بھی پڑھ کر سناتے ہیں، دیکھتے ہیں کس کو یاد ہوتی ہے. ہاں جی. تو دعا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ آپ نے یہ دعا جب کی تو میں نے تمنا کی کہ کاش کہ میں میت ہوتا اور مجھ پر یہ دعا کی جاتی، میرے بارے میں یہ دعا ہوتی. دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. یہ دعا ہے، بڑی عظیم دعا ہے. ہاں کسی کو یاد ہوئی؟ جس کو پہلے سے یاد ہے وہ نہیں سنا ہے، کس کو بھی یاد ہوئی ہے؟ لیکن صحابی نے صرف آپ سے ایک بار سن کر ہی یاد کر لی، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان کی کس قدر توجہ ہوتی تھی، کس قدر وہ چیزوں کو اچھی طرح سنتے تھے، حتیٰ کہ ایک بار سن کر یاد کر لیتے. لیکن جس کو نہیں یاد انشاءاللہ یاد کرے، اگلے درس میں ہم سنیں گے. اس دعا کے معنی سنیے. اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہ اس کی بخشش کر دے، اس پر رحم فرما. وعافہ واعف عنہ، اس کو عافیت دے اور اس کو معاف کر دے. واکرم نزلہ، اور اس کی مہمان نوازی کر، یعنی اس کی اکرم یعنی اس کو عزت دے اس کی مہمان نوازی میں.
ووسع مدخلہ، اس کی قبر کو وسیع کر دے، وغسلہ بالماء والثلج والبرد، اور اس کو غسل دے، دھو دے اس کو پانی سے، برف سے اور اولوں سے، ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، اور اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دے کہ جس طرح تو نے سفید کپڑے کو جو ہے وہ گندگی سے پاک کیا ہوتا ہے، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، اور دنیا کے اس گھر کے بدلے میں اس کو بہتر گھر عطا کر، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، اور اس کو وہ اہل و عیال عطا کر جو دنیا سے بہتر ہو، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، اور وہ زوج خاوند یا بیوی عطا کر جو دنیا سے بہتر ہو، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اور اس کو جنت میں داخل کر دے، وَأَعِيذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، اس کو قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو بڑی عظیم دعا ہے جسے یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بتایا ہے کہ کچھ دعائیں آتی ہیں یہاں پر جن کا ذکر نہیں ہوا، تو کوشش کرنا چاہیے کہ جنازے پر یہ دعائیں یاد ہوں، اور کوشش کرے کہ جنازہ تسلی اطمینان سے پڑھے۔ ہمارے ہاں جو جھٹکا لگاتے ہیں جنازے کا، جھٹکا دیتے ہیں، 1 منٹ بھی شاید پورا نہیں ہوتا، بھی زندگی بھر اس نے گزاری ہے، 60-70 سال آپ کے ساتھ، کچھ تو وقت دو یار، کچھ تو اس کے لیے دعا کرو۔ میں کل ہی پڑھ رہا تھا، ایک پوسٹ میرے پاس آیا کہ بعض جو سنت کے خلاف چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے جب سنت کے مطابق کوئی جنازہ دیکھا نا پڑھتے ہوئے، تو جنازہ پڑھ کے ہی وہ اپنے سابقہ جو ان کا مسلک طریقہ تھا اس سے توبہ طائب ہو گئے۔ کہ ہمارے ہاں تو جنازے کو جھٹکا دیا جاتا ہے۔ جنازہ تو یہ ہے کہ واقعی ہی کو مرنے والے کے لیے دعائیں تو ہو رہی، دعائیں تو کی جا رہی، اس لیے مرنے والے کے لیے دعائیں کرنا چاہیے خلوص دل کے ساتھ، اور کوشش ہونی چاہیے کہ سنت کے مطابق جو دعائیں ہیں سبھی ہم کو یاد ہو۔ اچھا، اگر بچہ فوت ہو جائے پھر بچے کے لیے کیا دعا کریں؟ ہاں کتے بھی، ہاں اس میں دیکھیے یہاں پر جو ہے نا اللہم اغفر لہ ورحمہ، یہ جو ہے کس کے لیے ہے؟ مذکر کے لیے، آدمی کے لیے، مرد کے لیے۔ عورت ہے تو پھر اللہم اغفر لہا ورحمہا، وہ ساری ہو کی بجائے ہا کر دیں گے۔ اگر ایک سے زیادہ ہو لہم، ان کی مغفرت کر دیں، سمجھے نا؟ لیکن اب آپ ان باریکیوں میں جائیں گے تو مشکل ہوگی، گرامر آپ کو آتی نہیں ہے، سمجھے نا؟ اس لیے علماء کہتے ہیں اللہم اغفر لہو، یہی پڑھتے ہیں، مشکل نہیں۔ اور مقصد کیا ہے؟ اس میت کو، میت ہو مرد ہو عورت ہو، مشکل نہیں، تو اللہم اغفر لہو ورحمہ یہی دعا پڑھتے رہے تب بھی جائز ہے، تب بھی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی میت کے مطابق پڑھ سکے دعائیں تو اچھی چیز ہے۔ اگر بچہ ہو تو بچے کے جنازے پڑھ پہلی دعا پڑھنی چاہیے اللہم اغفر لہ، کیونکہ وہ دعا عام ہے، مرنے والے کے لیے بھی ہے، آپ کے اپنے لیے بھی ہے، سبھی مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد بچے کے لیے دعا پڑھنا چاہیے اللہم اجعلنا فرطا وسلفا واجرا، لیکن یہاں پر دعا کے جو کلمات لکھے ہیں صحیح نہیں ہیں۔ اللہم اجعلہ لنا اصل ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا وسلفا واجرا، اللہ اس بچے کو ہمارے لیے پیش رو، پیشوا اور باعث اجر بنا دے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ پہلے سے ہم سے پہلے سے دنیا سے جانے والا ہے، تاکہ ہمارے آگے آگے جنت میں جا پہنچے۔ اور حدیث میں ہے کہ جو بچے چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، قیامت کے دن اپنے ماں باپ کا استقبال کرنے آئیں گے، اور خصوصاً وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں فوت ہو جاتا ہے، وہ اپنی ماں کو جنت میں کھینچ کے لے جاتا ہے، سمجھے نا؟ اس لیے بچے کے لیے، چونکہ بچے کا کوئی گناہ تو نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے دعا کریں اللہم اغفر لہ ورحمہ، یہ بڑے کے لیے تو ہے، بچے کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے دوسری جو دعا ہے، دعا کرنے کی بجائے صرف یہ دعا کر لینا کافی ہے۔ 133 اور 34 میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے امام کو مرد میت کے سر اور عورت کے درمیان کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے،
ہم انشاءاللہ آپ کو پریکٹیکل دکھائیں گے کہ جنازہ کیسے پڑھاتے ہیں اور باڈی کے کہاں پر کھڑا ہونا ہے آپ نے. امام جو ہے فرض کریں یہ جنازہ ہے، اگر مرد ہے تو اس کے سر کے برابر، یہاں پر سر ہے نا تو اس کے سر کے برابر، اور عورت کا جنازہ ہے تو اس کے سینٹر کے برابر، اس کے درمیان کے برابر، سمجھے نا. تو یہ ہے جو سنت طریقہ ہے امام کے کھڑے ہونے کا جنازے میں، کہ مرد ہے تو سر کے برابر کھڑا ہوا جائے، عورت ہے تو اس کے سینٹر کے برابر. ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر مرد ہے تو اس کے درمیان میں، عورت ہے تو اس کے سینے کے سامنے کھڑا ہوا جائے، لیکن ایسا سنت کے خلاف ہے، ایسا سنت طریقہ نہیں ہے. سنت طریقہ ابھی آپ کو جو حدیث آپ کو سناتے ہیں، ابو غالب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان کو جنازہ پڑھاتے دیکھا تو انس بن مالک جو ہے مرد کے سر کے برابر کھڑے ہوئے جنازہ پڑھاتے ہوئے. پھر دوسرا جنازہ لایا گیا کسی عورت کا تو آپ اس عورت کے سینٹر کے برابر کھڑے ہوئے، درمیان کے برابر. تو میں نے ان سے پوچھا حضرت انس سے کہ آپ نے یہ جو کیا ہے کہ مرد کے سر کے برابر کھڑا ہونا، عورت کے درمیان کے برابر کھڑا ہونا، یہ کیسے کیا آپ نے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے. کون کہتے ہیں؟ حضرت انس فرماتے ہیں، اور حضرت انس صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے 10 سال آپ کی خدمت کی، آپ کے ساتھ رہے، بالکل آپ کی ایک ایک چیز دیکھتے رہے. مدینہ کے 10 سال جو ہیں وہ مسلسل حضرت انس کے آپ کے ساتھ گزرے ہیں. تو ماتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی جنازہ پڑھاتے ہوئے دیکھا تھا کہ مرد کے سر کے برابر کھڑے ہونا اور عورت کے سینٹر کے برابر کھڑے ہونا. تو یہ ہے جو سنت طریقہ ہے. 135 میں نماز جنازہ کی تمام تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے چاہیے، جس کو ہمارے کہتے ہیں رفع الیدین کرنا. 4 تکبیریں ہیں، چاروں تکبیریں کہتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، ہاتھ اٹھانا سنت ہے. کیا دلیل ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام تکبیروں میں ہاتھ اٹھاتے تھے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جو سنت کی بڑی باقاعدگی سے اس کی اتباع کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی زندگی گزری اور کوشش ان کی ہوتی تھی کہ ان کا ہر کام سنت کے عین مطابق ہو. تو اس لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری جز رفع الیدین میں ہم بخاری اس کو روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر جو ہے ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے. اسی طرح نماز میں دونوں ہاتھ سینے پر باندھنا بھی مسنون ہے نماز جنازہ میں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جب آپ قیام میں ہوتے نماز میں، چاہے کوئی بھی نماز ہو، آپ کے ہاتھ سینے پر بندھے ہوتے تھے. اس میں طوس کی روایت ہے، اگرچہ طوس تابعی ہیں، آپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر سینے پر نماز میں رکھتے تھے. اچھا، نماز جنازہ میں سلام ایک طرف کیا جائے، دونوں طرف؟ ایک طرف، دونوں طرف نہیں. ہاں جی. اس میں دیکھیے نماز جنازہ میں صرف ایک سلام کہہ کر نماز ختم کرنا بھی جائز ہے. اس کی دلیل کیا دی ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، 4 تکبیریں کہیں جس پر، وسلم تسلیمۃ واحدہ، اور آپ نے ایک ہی طرف سلام پھیرا، ایک طرف سلام پھیرا. اور یہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور یہی سلف صالحین کا طریقہ ہے. سلف صالحین سے مراد یعنی صحابہ تابعین ائمہ کرام، ان کا یہی طریقہ تھا. کیونکہ اصل میں کیا ہے، دیکھیے نماز جنازہ جو ہے مختصر نماز ہے، اس میں نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ بیٹھنا ہے، صرف کھڑے کھڑے مختصر نماز ہے. اس لیے اس میں سارے معاملات مختصر انداز سے ہیں، تو اس میں سلام بھی ایک طرف ہی پھیرنا کافی ہے. لیکن اس میں علماء میں اختلاف ضرور ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں دونوں طرف سلام پھیرا جائے، جیسے عام نماز میں ہوتا ہے. لیکن جس طرح کہ آپ نے حدیث سنی ہے کہ آپ نے نماز جنازہ میں ایک طرف ہی سلام پھیرا، تو اعلیٰ کل حال اگر ایک طرف سلام پھیرا جائے تو وہ سنت یہی ہے. لیکن اگر کوئی دونوں طرف سلام پھیر لے تو انشاءاللہ تب بھی جائز ہوگا. لیکن ہمیں یہ دونوں طریقے معلوم ہونا چاہیے، یہ دونوں طریقے معلوم ہونا چاہیے.
ابھی کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں ایک جنازہ پڑھایا تو میں نے ایک طرف سلام پھیرا، اب لوگ کھڑے ہیں انتظار میں کہ دوسری طرف سلام پھیرا جائے گا، میں نے نہ پھیرا تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہے، یہ کیسا جنازہ ہے۔ تو یہ ہے ہمارے ہاں مسائل نہ بتانے کا نتیجہ۔ اگر بتایا جائے لوگوں کو کہ سنت طریقہ کیا ہے تو اس طرح کی چیزیں نہ ہوں، ایسی کنفیوژن نہ ہو، لیکن بس ہمارے ہاں ایک ہی جو بڑوں سے طریقہ دیکھا ہے اسی پر رگڑا دیتے آتے ہیں اور کوئی دوسری چیز بتانی نہیں ہے ہمیں، یہ چیز غلط ہے۔ اصل یہ ہے کہ اگر احادیث میں سنت کے مطابق کوئی ایک سے زیادہ طریقہ آتا ہے تو لوگوں کو بتاؤ بھائی، تاکہ پتہ بھی چلے لوگوں کو بھی کہ کیا کیا سنت ہے، اور اگر کوئی ان سنتوں پر عمل کرتا ہے تو ان کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو اس لیے ایک طرف ہی سلام پھیرا جا سکتا ہے اور دونوں طرف بھی سلام پھیرا جا سکتا ہے۔ 138-39 میں صفوں کے معاملے میں کیسا ہے کہ لوگوں کی تعداد کے مطابق کم یا زیادہ صفیں بنائی جا سکتی ہیں، اور اصل یہ ہے کہ 3 یا 3 سے زیادہ صفیں ہوں، چاہے تعداد زیادہ نہ بھی ہو، چاہے تعداد زیادہ نہ بھی ہو۔ ہمارے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ لوگ زیادہ نہ ہوں، صف نہ بھی آگے والی مکمل ہو، تب بھی کوشش کرے کہ 3 صفیں بنے یا 3 سے زیادہ بنائے۔ اور اس میں حضرت جابر کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ جب وہ نجاشی کا جنازہ پڑھا ہے نا، تو آپ میں کہ اس کے یعنی کہ آپ فرماتے ہیں، جب فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے پیچھے صفیں بنائی، آپ کے پیچھے صفیں بنائی، یعنی ایک صف نہیں، حالانکہ صحابہ اس وقت یعنی عام طور پر زیادہ نہیں تھے، لیکن پھر بھی کئی صفیں بنائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ زیادہ صفیں ہونا بہتر ہے۔ 140 میں جس موحد اور متقی شخص کی نماز جنازہ میں 40 موحد اور نیک آدمی شرکت کرے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ دیکھیے بھی نماز جنازہ کیا ہے، نماز جنازہ کیا ہے؟ مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرنا، مغفرت کی دعا کرنا، اور دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیے کہ اللہ کے ہاں اس کی سفارش کرنا، اللہ کے ہاں اس کی سفارش کرنا۔ اس لیے نماز جنازہ کی ایک دعا میں سے ایک دعا کیا آتی ہے؟ اللہم جئنا الیک شفعاء، اللہ ہم تیرے پاس اس کی شفاعت کرنے آئے ہیں۔ تو جنازہ پڑھنے والے جو ہے مرنے والے کی شفاعت کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس کی بخشش کر دے، اس کی مغفرت کر دے۔ لیکن یہاں پر 2 چیزیں ہیں، حدیث پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ امات ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه۔ صحیح مسلم کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو بھی مسلمان فوت ہوتا ہے، مسلمان مشرک نہ ہو، مسلمان ہو، کافر نہ ہو، بے نماز، بے دین، اس طرح کے لوگوں کا جنازہ ہے ہی نہیں سرے سے، تو اگر کوئی صحیح مسلمان، صحیح العقیدہ مسلمان فوت ہوتا ہے اور اس کے جنازے میں 40 وہ لوگ جو شرک نہ کرنے والے ہوں، موحد ہوں، کیونکہ شرک کرنے والے کا نہ جنازہ ہوتا ہے نہ اس کی دعا اللہ کے ہاں کسی کے لیے قبول ہوتی ہے، کیونکہ مشرک ہے، اس کا جنازہ پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ مشرک کا جنازہ پڑھے گا تو اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں، بلکہ اس کے جو بخشش کی دعا کرنا ہی منع ہے، اور اگر کوئی مشرک کسی کا جنازہ پڑھے گا تو اس کے جنازے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اس لیے دونوں طرف شرط ہے کہ مرنے والا بھی توحید پرست ہو اور جنازہ پڑھنے والا بھی توحید پرست ہو، صحیح العقیدہ مسلمان ہو۔ تو اگر کسی کے جنازے میں صحیح العقیدہ 40 لوگ شریک ہوتے ہیں اور خلوص دل کے لیے سے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی شفاعت قبول کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے، شفعہم اللہ، اللہ ان کی شفاعت قبول کرتا ہے اور اس کو بخش دیتا ہے۔ تو اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ جنازے میں ایسے لوگوں کو شریک کیا جائے کہ جو واقعی توحید و سنت پر چلنے والے، تاکہ ان کی دعا قبول ہو اور اللہ تعالیٰ اس مرنے والے کی بخشش کر دے، لیکن بخشش اسی کی ہوگی جو خود توحید پر تھا، مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے شاید عبداللہ بن ابی کے بارے میں
منافقوں کا سردار، آپ نے اس کو اپنا قمیض پہنایا، آپ نے خود اس کا جنازہ پڑھایا کہ اللہ میں اس کی بخشش نہیں کرے گا۔ اس لیے جب تک بخشش ہونے کے لائق نہ ہو انسان، اس وقت اس کی بخشش نہیں ہوتی، چاہے جنازہ پڑھانے والے نبیوں کا سردار بھی کیوں نہ ہو۔ 141 میں 141 میں مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، اور 142 میں عورت مسجد میں نماز جنازہ ادا کر سکتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص فوت ہوئے، سعد بن وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جب فوت ہوئے تو حضرت عائشہ نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کا جنازہ مسجد میں پڑھائیں، تاکہ حضرت عائشہ ماتی کہ تاکہ میں بھی اس میں شریک ہو سکوں۔ اس کا مطلب کہ جنازہ مسجد میں نہیں پڑھاتے تھے، کہاں پڑھاتے تھے؟ جنازہ پڑھاتے تھے جنازہ گاہ میں، یا جہاں پر عید کی نماز پڑھتے تھے مدینہ سے باہر، یعنی کھلی جگہ پر۔ تو مصلی الجنائز کا نام بھی اس کو دیا جاتا ہے کہ جہاں پر جنازے پڑھتے تھے، تو عام طور پر جنازہ وہاں پر پڑھتے تھے، لیکن مسجد میں بھی نماز جنازہ پڑھائی جا سکتی ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ موسم ایسا ہے، بارش کا موسم، گرمی کا موسم ہے، یا سردی سخت ہے، یا اور کوئی جگہ مناسب نہیں ہے، تو مسجد میں نماز جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اصل سنت یہ ہے کہ اگر اس کو کھلی جگہ پر پڑھایا جائے، جہاں پر نماز جنازہ گاہ ہوتی ہے یا جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ قبرستان میں نماز جنازہ پڑھنا منع ہے، قبرستان میں جہاں پر چاروں طرف قبریں ہوں، سمجھے نا، قبروں کے درمیان۔ لیکن اگر قبریں ایک سائڈ پہ ہیں اور اس کے بعد خود کی یعنی کہ قبرستان کی ایک سائڈ پہ کھلے میدان میں، کہ قبریں سامنے نہ ہوں، سائڈ پہ پیچھے ہوں، یا سائڈ پہ ہوں یا پیچھے، پھر مشکلیں پڑ سکتے ہیں۔ لیکن قبروں کے درمیان نماز جنازہ، اس لیے یہاں پر حدیث کیا آتی ہے، حضرت انس بن مالک کی حدیث ہے، نہا ان یصلی علی الجنائز بین القبور، کہ آپ نے قبروں کے درمیان نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا، کہ قبریں آگے پیچھے ہیں وہاں پر جنازہ نہیں پڑھیں گے، لیکن قبروں سے ہٹ کر سائڈ پہ قبروں کے آگے چلے جائیں یا ایک سائڈ پہ چلے جائیں تو وہاں پر جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ 144 میں قبرستان سے الگ تنہا قبر پر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، یعنی بعض اوقات کسی کو کسی وجہ سے، کسی خاص وجہ سے قبرستان میں نہیں بلکہ کسی الگ جگہ پر دفن کر دیا جاتا ہے، تو اس پر کہتے ہیں کہ اس قبر پر جانا پڑے، لیکن ہم کہیں گے قبر چاہے وہ الگ ہو یا قبرستان میں بھی ہو، سمجھے نا، قبر پر بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ جنازہ اصل تو ہے کہ میت پر پڑھا جائے، ڈیڈ باڈی پر سامنے ہو اس پر جنازہ پڑھا جائے، اصل یہ سنت ہے۔ لیکن فرض کرو کسی کا جنازہ چھوٹ گیا، نماز جنازہ میں شریک نہ ہو سکا، پہنچے تو دفن کیا جا چکا تھا، اب کیا کریں؟ اب اس کی قبر پر بھی جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بعد میں آپ کو دوسرے دن پتہ چلا، ہفتے بعد پتہ چلا، مہینے بعد پتہ چلا کہ فلاں میرا عزیز فوت ہو گیا، دوست فوت ہو گیا، آپ اس کی قبر پر جا کر جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور جماعت بھی کروا سکتے ہیں۔ ہاں، قبروں کے بیچ میں کوئی مشکل نہیں، کیونکہ آپ کا مقصد جو ہے اس قبر پر خاص طور پر جنازہ پڑھنا ہے، قبر پر جنازہ ہے۔ لیکن انہوں نے جو کہا ہے نا کہ قبر تنہا ہو، حقیقت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ ایک قبر کے پاس سے گزرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری حدیث آتی ہے کہ جس میں وہ عورت جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی اور وہ فوت ہو گئی، تو صحابہ نے آپ کو نہ بتایا، خود ہی جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا۔ تو آپ نے صحابہ کو کیا کہا کہ دلونی علی قبرہا، کہ مجھے بتاؤ کہ اس کی قبر کہاں پر ہے۔ اور ظاہر بات صحابہ نے اس کو قبرستان میں دفن کیا ہوگا نا، تو آپ اس کی قبر پر جا کر اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، قبر پر کھڑے ہو، سمجھے نا۔ اس لیے قبر چاہے قبرستان کے اندر ہو یا الگ ہو، تو قبر پر بھی جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نماز جنازہ میں شریک نہ ہو سکے تھے تو قبر پر بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی کو عزیز فوت ہو گیا اپنے ملک میں اور وہ جنازے کے وقت نہ جا سکا، بعد میں گیا، ہفتے بعد، 10 مہینے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد گیا، تو جب بھی جائے تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس کی قبر پر جا کر جنازہ پڑھے، سمجھے نا۔ تو یہ
ہاں جنازہ پڑھنے کے لیے قبر پہ جانا ضروری ہے. جیسے کسی کے انتقال خبر آئی. ہاں غائبانہ جنازہ، دیکھیے غائبانہ جنازے کے بارے میں ہم پہلے ذکر کیا تھا کہ غائبانہ نماز جنازہ ہر ایک کا پڑھنا سنت کے خلاف ہے، ہر آدمی کا. لیکن کسی اسلام کے بڑے کوئی عالم ہے، کوئی بڑا کمانڈر ہے، بڑا کوئی لیڈر ہے جس نے بڑا اسلام کی خاطر کام کیا ہے مسلمانوں کی خاطر، ہاں اس کی خاطر ہے کہ اس کے لیے غائبانہ جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، سمجھے نا. لیکن ہر آدمی، کوئی مرد عورت فوت ہو جائے، کوئی بھی عام آدمی، اس کا نماز جنازہ پڑھنا، غائبانہ پڑھنا اس وقت پڑھیں گے جب اس کا اصل جنازہ نہ پڑھا گیا ہو. فرض کرو کوئی آدمی ایسی جگہ پر فوت ہوا کہ کسی نے اس سے جنازہ نہیں پڑھا، ایسے اٹھا کر دفن کر دیا، آپ کو پتہ چلا، آپ کو چاہیے کہ اس کا جنازہ پڑھے، سمجھے نا. وہاں پر نہیں جا سکتے، غائبانہ پڑھ لیں، مشکل نہیں. لیکن عام ہر آدمی مرد عورت کا اس کا جنازہ پڑھا بھی گیا پھر بھی غائبانہ پڑھے، یہ سنت کے خلاف ہے. کیونکہ آپ نے نجاشی کا جنازہ پڑھا نا، وہ چونکہ اس نے مسلمانوں کی بہت خدمت کی تھی، بہت اسلام کا سپورٹ کی تھی ایتھوپیا میں، اس لیے آپ نے تو علماء نے اسے اخذ کیا ہے کہ اگر اس طرح کا شخص ہو کہ جس کی اسلام کے لیے بڑی کوئی خدمت ہو، کوئی اسلام کا بڑا کوئی لیڈر ہو، کوئی عالم ہو، تو اس کے غائبانہ جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، ورنہ ہر آدمی کا پڑھنا جائز نہیں ہے. یہاں پر یہ حدیث دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے جو قبر ابھی تازہ تھی، تو آپ نے اس پر جنازہ پڑھا. یہاں پہ ایک اور مسئلہ آ گیا کہ کب تک قبر پر جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، قبر پر کب تک جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، جتنی بھی پرانی ہو، کئی سال پہلے کی بھی. تو اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ 1 مہینے تک، لیکن ہمارے شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ 1 مہینے کی کوئی دلیل نہیں ہے، 1 مہینے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں جب تک وہ قبر باقی ہے اور اس بات کا بھی یقین ہے کہ مرنے والا بھی اس میں ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بہت عرصہ گزر گیا، سال 2 سال گزرنے کے بعد مٹی بن گیا، پھر جنازہ نہیں ہے، یعنی واقعی اس کی باڈی موجود ہے، کیونکہ آپ نے جنازہ کس کا پڑھنا ہے، مرنے والے کا، میت کا. اگر مٹی بن چکا ہے تو پھر ختم ہو گیا، سمجھے نا. تو ہمارے شیخ عثیمین فرماتے ہیں کہ اگر وہ واقعی ہی دفن ہونے والا اس کی باڈی موجود ہونے کا امکان ہو، یعنی قبر اتنی زیادہ پرانی نہ ہو کہ آدمی مٹی بن چکا ہو، تو اس کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے قبر پر. 146-47 میں ایک سے زیادہ میتوں پر ایک ہی جنازہ پڑھنا جائز ہے. اگر میتیں کئی ہیں، 10-12 سے زیادہ، بلکہ ان کو ایک صف کی شکل میں، لائن کی شکل میں ان کو رکھ دیا جائے گا جنازوں میں، اور سبھی کا ایک ہی جنازہ پڑھنا جائز ہے. اس میں مرد و عورتوں کی ترتیب کیا ہو؟ کہتے ہیں کہ میت میں مرد اور عورتیں دونوں ہوں تو مرد کی میت امام کے قریب اور عورت کی میت جو ہے وہ قبلہ کی طرف. سمجھ آئی؟ فرض کرے مرنے والوں میں کوئی مرد ہیں کوئی عورتیں ہیں، تو پہلے مردوں کی میتیں رکھی جائیں، اس کے بعد عورتوں کی میتیں، اور ان کو رکھنے کا طریقہ بھی ایسا ہو کہ امام مردوں کے سر کے سامنے کھڑا ہو اور عورتوں کے سینٹر کے سامنے کھڑا ہو. ٹیشو کا دوسرا ڈبہ لائیے، ہے کہ نہیں؟ اور جی ہاں، یہ فرض کریں ہمارے پاس یہ 2 میتیں ہیں، یہ میت مرد کی ہے اور یہ عورت کی ہے. پہلی بات تو پہلے مرد کی میت رکھیں گے، اس کے بعد عورت کی رکھیں گے. دوسری چیز، امام مرد کے سر کے سامنے کھڑا ہو اور عورت کے سینٹر کے سامنے کھڑا ہو. آپ کو دونوں کسی کے ڈبل نظر آ رہے ہیں؟ اس طرح سے نہیں دیکھیے سبھی دیکھیے، آپ دیکھ رہے ہیں امام یہاں پر کھڑا ہوگا، یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے، سمجھے نا. عورت کا سینٹر سامنے ہوگا اور مرد کا سر سامنے ہوگا. جتنی میتیں ہوں، 10 ہیں 20 ہیں، جتنی بھی ہیں، اسی انداز سے ان کو لائن میں رکھتے ہیں. تو پہلے مردوں کی میتیں، اس کے بعد عورتوں کی، سمجھے نا، یہ طریقہ اس کا. اچھا، اس کے بعد
آگے چلتے ہیں. اس میں حدیث امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان اور عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ، وہ جو ہے مدینہ میں جنازے جب پڑھاتے تھے تو اس طرح سے پڑھاتے تھے کہ مردوں کی میتیں پہلے ہوتی تھیں، عورتوں کی بعد میں ہوتی تھیں. اس انداز سے وہ یعنی کہ مردوں عورتوں کی جو میتیں ہوں ان کو ترتیب دیتے تھے. 148 میں شہید کی نماز جنازہ مؤخر کی جا سکتی ہے. حقیقت مؤخر کرنے کی بات نہیں ہے، یہ لکھنے والوں کی اپنا وہ سمجھ ہے. شہید کی نماز جنازہ کے بارے میں ہم پہلے ذکر کیا تھا کہ شہید کے حوالے سے نہ اس کو کفن دینے کی ضرورت ہے، نہ اس کو غسل دینے کی ضرورت ہے، اور جہاں تک جنازہ ہے جنازہ پڑھا بھی سکتے ہیں اس کا اور چھوڑ بھی سکتے ہیں. سمجھے نا؟ دونوں طرح ہی جائز ہے. کفن تو اس کو نہیں دیا جائے گا، جو اس کے عام کپڑے اسی میں دفن کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کو غسل دیا جائے گا، بلکہ اس کے زخموں میں ہی اس کو دفن کیا جائے گا. لیکن نماز جنازہ اس کی پڑھا بھی سکتے ہیں، اور اگر نہ بھی پڑھائیں تو تب بھی جائز ہے. دونوں طرح سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد کے شہداء کو دفن کیا تو اس وقت ان کی جنازہ نہیں پڑھایا، لیکن بعد میں جو انہوں نے یہاں پر ذکر کیا نا کہ آپ نے بعد میں شہداء احد کو بعد میں ان کا جنازہ پڑھایا. جس سال آپ فوت ہوئے اس سال یا اس سے پہلے آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، جس سے انہوں نے خیر کیا ہے کہ ان کی نماز جنازہ مؤخر کی جا سکتی ہے. تو اللہ کل حال جو ہے شہداء کا جنازہ پڑھایا بھی جا سکتا ہے، اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، اور ایک ہی قبر میں ان کو دفن بھی کیا جا سکتا ہے، ایک سے زیادہ کو. اور جو قرآن زیادہ علم رکھنے والا اس کو پہلے کیا جائے، وہ دوسروں کو بعد میں کیا جائے. اچھا، اس کے بعد جو ہے یہاں پر پہلے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آپ نے ان کا جنازہ نہیں پڑھایا احد کے جو شہداء. اس کے بعد اگلی حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ ایک دن احد کے میدان کی طرف نکلے اور آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا. تو جس میں دونوں چیزوں کی دلیل ملتی ہے کہ پڑھا بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں. 149 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. خودکشی کا معنی کہ جو اپنے آپ کو خود کو قتل کرتا ہے، اپنے آپ کو خود کو کسی وجہ سے کسی چیز سے قتل کرتا ہے، خودکشی کرنے والا، تو کیا اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے؟ کیا وہ کافر ہے؟ ہاں کافر ہے؟ پھر جائز ہے. تو آپ نے کیوں نہیں پڑھایا؟ ہاں، صرف اسی کا نہیں بلکہ دوسری حدیثوں میں آپ پڑھیں گے کہ ایک آدمی کے اوپر قرض تھا تو آپ نے اس کا جنازہ وہاں کے صحابہ کو کہا تم پڑھاؤ اس کا جنازہ. آپ نے نہیں پڑھایا، حتیٰ کہ ایک آدمی نے کہا کہ اس کا قرض میرے ذمے ہے، پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا. اس کا معنی کیا ہے کہ بعض اوقات کو اس طرح کے گناہ کرنے والے لوگ کہ جن سے آپ چاہتے ہو لوگوں کو عبرت ہو، سبق ہو، آپ خود ان کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، صحابہ کو حکم دیتے کہ تم پڑھو. مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو عبرت اور سبق حاصل ہو کہ ایسا اس طرح کے گناہ نہ کریں. تو خودکشی کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. بلکہ بعض حدیثوں میں تو آتا ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں اسی چیز سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا. اور حدیث بھی رہے آپ کے سامنے. تو آپ نے اس کا جنازہ، تو یہ صرف اس کو ایک عبرت دلانے کے لیے، لوگوں کی عبرت دلانے کے لیے، ورنہ یہ نہیں کہ وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہے. اس کی بخشش کی دعا کی جائے گی، جنازہ اس کا پڑھا جائے گا. لیکن آپ کا جنازہ نہ پڑھنا، اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کا کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی امیر ہے، کوئی بادشاہ یا کوئی، اس کو چاہیے کہ وہ خود نہ پڑھائے. عام لوگوں کو پڑھنے دیں، وہ خود نہ پڑھائے، تاکہ لوگوں کو اس سے عبرت اور سبق حاصل ہو. اچھا، اس کے بعد 150 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پہلے مردوں نے، آپ کا جنازہ کیسے پڑھا گیا؟ آپ کا پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے بغیر امام کے جنازہ پڑھایا. آپ کے جنازے کے حوالے سے لوگوں کی مختلف قصے کہانیاں ہیں. آپ کو وہ مولوی ملیں گے سب سے پہلے آپ کا جنازہ اللہ تعالیٰ نے پڑھایا. عجیب ہو گئی، اللہ تعالیٰ آپ کا جنازہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کس سے دعا کر رہے ہوں کہ کسی کی بخشش ہو؟ عجیب بات ہے، کہاں کی عقل ہے؟ تو عجیب و غریب. اصل میں آدمی جب قرآن و سنت کا رستہ چھوڑتا ہے نا تو اس طرح کی قصے کہانیاں، جھوٹ، اس کو کہنے میں کوئی حد نہیں ہوتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ جو ہے وہ عام جنازوں کی طرح نہیں تھا،
پہلی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی، آپ کی ناش مبارک حجرے میں ہی رہی۔ حجرہ کتنا بڑا تھا؟ چھوٹا تھا، چند فٹ کا، سمجھے نا، چند فٹ کا حجرہ تھا۔ آپ کی ناش مبارک حجرے میں ہی رہی، مسجد نہیں لائی گئی۔ وہیں پر لوگ داخل ہوتے تھے اور آپ پر درود و سلام پڑھتے تھے۔ نماز جنازہ کی طرح 4 تکبیریں کیا کر فاتحہ اس طرح کی چیزیں کوئی نہیں تھی، نہ ان کی امامت کرنے والا تھا۔ جتنے لوگ داخل ہو سکتے حجرے میں، چند لوگ داخل ہوتے، آپ پر درود و سلام پڑھتے نکل آتے، دوسرے جاتے، اس انداز سے۔ تو یہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جنازے کی کیفیت۔ نام اس کو جنازے کے دیں گے، لیکن وہ عام جنازوں کی طرح جنازہ نہیں، نہ تو اس میں کوئی نماز کا طریقہ تھا، نہ کوئی امامت کروانے والا تھا، تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ آپ کے اوپر درود و سلام، کیونکہ آپ جنازے کا مقصد ہوتا ہے مرنے والے کی بخشش کی دعا کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کوئی گناہ تھا کہ جس کی بخشش کی دعا کی جائے؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ نے پہلے سے آپ کو اس بات کی پیشینگوئی اور خوشخبری سنا دی تھی کہ اللہ نے آپ کے پہلے آخری سبھی گناہ معاف کر دیے۔ اگر کوئی گناہ تھا بھی آپ کا، پہلی بات تو آپ کو گناہ ہی نہیں تھا کہ جس کو گناہ سمجھا جائے، لیکن اگر کوئی لغزش معمولی قسم کی اس طرح کی چیز ہو بھی سکتی ہے تو اللہ نے پہلے سے ہی اس کی بخشش کا اعلان کر دیا ہوا ہے۔ تو پھر جنازہ کس چیز کا؟ آپ کے لیے بخشش کی دعا کس کی؟ تو صرف آپ پر درود و سلام پڑھا جاتا تھا، اور درود کا معنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تعریفیں فرمائے، آپ کی تعریفیں کرے، سمجھے؟ تو یہ تھا آپ کا جنازہ۔ تو اس حوالے سے جس طرح کہ آپ کے سامنے حدیث دی گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد 151، 52، 53 اور 54 میں یہ چند مسئلے ہیں کہ 3 اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا منع ہے۔ ہم نے حدیث پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا اور میت کو دفن کرنے سے منع کیا ہے۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ کہ جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج غروب ہو رہا ہو، اور جب سورج سر پہ ہو۔ یہ 3 اوقات آپ نے، ان اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا اور میت کو دفن کرنے سے منع کیا، صرف ان 3 اوقات میں۔ لیکن سورج نکلنے سے پہلے، فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، دفن بھی کر سکتے ہیں۔ عصر کے بعد، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور میت کو دفن بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب عین سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت نہیں، جب سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت نہیں، اور جو سورج سر پہ ہو اس وقت نہیں۔ صرف یہ 3 وقت ہیں، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں حدیث، اس کو حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث ہے۔ نماز جنازہ سے قبل اذان دینا یا اقامت کہنا سنت سے ثابت نہیں۔ نماز جنازہ کے لیے کوئی اذان اقامت نہیں ہے، سمجھے نا، کوئی اذان اقامت اس کے لیے نہیں ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد صف میں بیٹھ کر اجتماعی دعا کرنا سنت کے ثابت ہے۔ اس نماز جنازہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ نماز جنازہ بذات خود دعا ہے، اور دعا بھی وہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونی چاہیے، تو یہ دعا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جنازے کو دعا سمجھا نہیں جاتا، ایک صرف رسم پوری کرتے ہیں جنازہ پڑھنا۔ جنازہ کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں؟ ایک رسم پوری ہوتی ہے، اس لیے جب وہ یہ رسم پوری کر لیتے ہیں تو پھر سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمیں مرنے والے کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ کہ پہلے تم نے کیا کیا ہے؟ جنازہ پڑھ کے تم نے کیا کیا ہے؟ دعائیں تو تم نے کی ہے، لیکن ہم آتے ہیں بیوقوف یہاں کہ سمجھتے نہیں کہ جنازہ ہے کیا۔ نماز جنازہ بذات خود مرنے والے کے لیے دعا ہے۔ اب اس کے بعد پھر سے الگ سے دعا کرنا وہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم نے اس کو جنازے کو دعا سمجھا ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ عام نمازوں کے حوالے سے بھی، عام نماز کیا ہے؟ نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عربی میں نماز کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ۔ صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ دعا۔ صلاۃ کے معنی دعا ہے، سمجھے نا؟ تو نماز دعا ہے، اور نماز کے شروع سے لے کر سلام پھیرنے تک طرح طرح کے ہم دعائیں کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، معنی کا نہیں پتہ ہوتا، اس لیے جب سلام پھیرتے ہیں تو پھر لازمی دعا بھی کرنی ہے کہ آپ نے جو نماز پڑھی ہو آپ نے کیا کیا ہے۔ یہ ساری بے وقوفیوں کے نتیجے، سارے نہ سمجھنے کے نتیجے ہیں۔ تو جنازے کے حوالے سے ہمارا یہی حال ہے کہ جنازہ بھی پڑھ لی، دعا بھی کر لی، لیکن ابھی دعا باقی ہے، پھر دعا کرنا۔ تو ایسا کہ دعا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، نماز جنازہ بذات خود دعا ہے۔
چاہے وہ دعا کھڑے ہو کر ہو، اجتماعی بیٹھ کر ہو، کیسے بھی ہو۔ 154 میں جس بچے کی پیدائش کے بعد اس کے رونے چلانے کی آواز آئے اس پر نماز جنازہ پڑھنی چاہیے۔ یہ ایک قول ہے بعض علماء کا کہ کب جو ہے بچے پر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ اس بارے میں جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ بچہ جس میں روح ڈالی جا چکی ہو، جس بچے میں روح ڈل چکی ہو۔ اور بچے میں روح کب ڈلتی ہے؟ بچے میں روح کب ڈلتی ہے؟ جان کب ڈلتی ہے بچے میں؟ پیٹ میں 9 مہینے ہوتا بھی، 1 ماہ کے بعد، 3 ماہ کے بعد، اور 4 ماہ کے بعد، 5ویں۔ ہاں بھائی کوئی صحیح بات بتائیے نا۔ 4 ماہ، 4 مہینے، 4 مہینے جاؤ 40 دن، ماشاء اللہ۔ بھائی سننے میں جو آتا ہے اس کو سننے کو یقین میں تبدیل کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے پیدا ہونے کے جو مراحل ہیں، اس جو سٹیجز ہیں اس کو آپ نے بیان کیا کہ بچہ پہلے 40 دن وہ پانی کا قطرہ ہوتا ہے، منی کا قطرہ، اگلے 40 دن وہ خون کا قطرہ ہوتا ہے، خون کا لوتھڑا بنتا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 80 دن۔ 80 دن کے بعد وہ بوٹی بنتا ہے، بوٹی بنتا ہے۔ اچھا، یہ 80 دن کے بعد جو 40 دن ہے، شروع میں تو بوٹی ہوتا ہے۔ ان 40 دنوں کے اینڈ پر 120 دن جب ہوتے ہیں تو اس میں انسانی اعضاء، سر ہے، پاؤں، بازو، یہ چیزیں اس سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، سمجھے نا؟ اس بچے کے اندر جو ہے وہ اعضاء نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے صرف بوٹی ہوتی ہے، ایک لوتھڑا ہوتا ہے بوٹی کا، لیکن 120 دن تک پہنچنے تک جو ہے اس کے اندر انسانی اعضاء بننا شروع ہو چکے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر فرض کرو 120 دن کا حمل جو ہے وہ مس کیریج ہوتا ہے، ابارشن ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھو گے کہ یہ پیٹ سے نکلنے والا کوئی انسان ہے، سمجھے نا؟ اس کے سر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ٹانگ، بازو وغیرہ کوئی اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آ رہی، لیکن اس سے پہلے صرف ایک بوٹی تھا۔ تو جب 120 دن تک پہنچتا ہے تو اس وقت اس میں اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، جو فرشتہ اس میں روح ڈالتا ہے، جان ڈالتا ہے، سمجھے؟ اور ساتھ ہی اس کی روزی، اس کی زندگی، یہ چیزیں اس کی لکھی جاتی ہیں، اس کا نیک بد ہونا لکھا جاتا ہے۔ کب ہوتا ہے یہ؟ 120 دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کی حدیث ہے، اس کا معنی کہ یہ پرفیکٹ طور پر وہ وقت ہے کہ جب بچے میں روح ڈلتی ہے، جب جان ڈلتی ہے۔ کب ڈلتی ہے؟ جب حمل جو ہے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے۔ اور آج کل میڈیکل سائنس میں ہر چیز بلکہ گھنٹوں کے حساب سے آپ کو بتا دیں گے کہ یہ پیٹ میں جو حمل ہے کتنے گھنٹے کا ہے، سمجھے نا؟ صرف دن کا نہیں۔ تو 120 دن کا جب ہوتا ہے حمل تو اس میں جان ڈلتی ہے۔ تو اگر بچہ 120 دن کے بعد وہ حمل ساقط ہوتا ہے، مس کیریج ہوتا ہے، ابارشن ہوتا ہے، سمجھے نا؟ تو پھر کیا ہے؟ وہ انسان ہے، کیونکہ روح اس میں ڈل چکی ہے، وہ انسان ہے۔ تو اگر انسان ہے تو پھر اس کے وہی سارے حقوق ہیں جو کسی بھی انسان کے ہونے چاہیے۔ وہ سارے حقوق کیا ہیں؟ اس کا جنازہ پڑھا جائے، اگر اس کی باڈی غسل دینے کے لائق ہو تو غسل بھی دیا جائے، کیونکہ بعض اوقات باڈی اتنی یعنی کہ بالکل کمزور، یعنی کہ ایسی ہوتی کہ اس کو غسل دینے کی گنجائش ہوتی نہیں، لیکن اگر غسل دینا ممکن ہو تو اس کو غسل بھی دیا جائے، کفن بھی اس کو پہنایا جائے، اور اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، کیونکہ وہ انسان ہے، مسلمان ہے، سمجھے نا؟ وہ انسان ہے اور قیامت کے دن باقاعدہ اٹھے گا، کیونکہ جان ہے اس کے اندر۔ اور بلکہ اس سے مزید آگے بڑھ کر اس کا نام بھی رکھا جائے، اس کا نام بھی رکھا جائے، کیونکہ انسان ہے بھی وہ، اور اس کا عقیقہ بھی کیا جائے، اس کا عقیقہ بھی کیا جائے۔ یہ ہے ہر اس بچے کے سارے احکامات جس میں روح ڈل چکی ہو، چاہے وہ پیٹ سے زندہ حالت میں نکلے یا مردہ حالت میں نکلے، سمجھے نا؟ پیٹ سے نکلتے ہوئے زندہ حالت میں تھا یا مردہ حالت میں تھا، جو بچہ اس انداز سے پیدا ہوتا ہے اس کے یہ احکامات ہیں۔
لیکن اگر 120 دن سے پہلے مس کیریج ہوتا ہے پھر اس کے لیے وہ انسان نہیں، وہ صرف ایک بوٹی تھی نکل آئی، سمجھے نا؟ تو یہ ہے جو صحیح اس مسئلے پر ہے۔ لیکن یہاں پر انہوں نے ایک علماء کا دوسرا جو رائے وہ ذکر کی ہے، بچہ اگر زندہ پیدا ہو تو تب ہے، لیکن نہیں، اگر بچہ چاہے فوت شدہ بھی پیدا ہو لیکن روح ڈلنے کے بعد پیدا ہوتا ہے تو اس کے سارے احکامات ہیں، اس کا غسل دینا، کفن دینا، جنازہ پڑھنا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا، اس کا نام رکھنا، اس کا عقیقہ کرنا، یہ ساری چیزیں کرنا اس کے لیے سنت ہے، کیونکہ وہ باقاعدہ انسان ہے جو قیامت کے دن کھڑا ہوگا۔ تو یہ ہے کہ جو اس حوالے سے آج کے ہمارے درس کے سارے موضوعات تھے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر۔ یہ جاری ہوتی ہے جنازہ پڑھ کے جو ایک جاری ہے، کچھ لوگ رش کی وجہ سے آتے ہیں ہاتھ لگا کر سائڈ میں اس کا بھی کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ لگا کے جنازے کو کندھا دے کے جا رہے ہوتے ہاں ہیں، لوگ رش کی وجہ سے ہلکا سا ہاتھ لگا کے سائڈ کر لیتے ہیں کہ اس طرح سے میری بات ٹھیک ہے، ہاں، کندھا دینے کا اجر ہے، لیکن ہاتھ لگانا وہ ایک خاص چیز نہیں ہے۔ اگر نہیں لگا اگر تو نہیں لگا سکتے تو ضروری نہیں ہے، صرف سنت ہے۔ اگر کندھا دے سکتے اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ اگر کندھا نہیں دے سکتے تو ضروری ہاتھ لگائیں، ایسا نہیں ہے۔ بناتے ہوئے مٹی ڈال ہاں، مٹی ڈالنا سنت ہے، کوشش کرنی چاہیے مٹی ڈالنا، آپ سے رسم ثابت ہے۔ تو اگر آپ کو موقع ملتا ہے یعنی اس طرح کی وہ چیزیں جو سنت ہے اس میں نہ لوگوں کو مشکل میں ڈالیں نہ خود مشکل میں ڈالیں، اگر آسانی سے آپ کو موقع ملتا ہے تو کریں۔ جی پاکستان میں ایسا ہے میت جا رہی ہے سب کندھا دیتے ہیں ساتھ میں کلمہ شہادت بول رہے ہیں، وہی تو ہم پڑھ رہے تھے کہ کلمہ شہادت بولنا، اس طرح کی چیزیں کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ کلمہ شہادت کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا کلمہ ہے، لیکن اس کو پڑھنے کا موقع یہ نہیں ہے، ہر چیز کے پڑھنے کا وقت ہے، موقع اس کا۔ غلط ہے، ابھی یہی تو بتا رہے ہیں۔ ہاں، نام اس کے بعد میں رکھ لیں، نام رکھ لیں بعد میں، عقیقہ اس کے بعد بھی کر لیں، سمجھے نا؟ ہاں، وہی بعد میں کرنا چاہیے، جب پتہ چلا کہ بچے کو ایسے دفن کر دیا تھا۔ ہمارے ملک میں مولوی یہ کہتے ہیں کہ یہ زندہ پیدا سے بس ایسے دفن کرو اس کو۔ ہاں جی، تو اس لیے اس کا نام بھی رکھنا چاہیے، اس کا عقیقہ بھی کرنے کی گنجائش تو عقیقہ بھی کرنا چاہیے۔ ہاں جی، ہاں تو کرنا چاہیے، نہیں غلط ہے، غلط ہے۔ ہاں، اس کا نام رکھے، عقیقہ کریں اگر کر سکتے ہیں تو۔ ہاں جی، ہاں قبر تو ظاہر بات ہے ختم ہو چکی ہے۔ ہاں ہاں جی، نہیں حدیث میں ماں کا ذکر آتا ہے، کیونکہ اصل تو ماں ہی کو تکلیف ہوئی نا ساری اس چیز کی، لیکن ماں باپ کی سفارش کے والے شفاعت کے حوالے سے ذکر آتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا، جو شفاعت کے حوالے سے ذکر آتا ہے ماں باپ دونوں کی۔ لیکن جہاں تک ماں کو وہ گھسیٹ کے کھینچ کے لے جانے کا جو حدیث میں وہ ماں کا ذکر ہے، شفاعت دونوں کے لیے، جی شفاعت دونوں کے لیے۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہاں، یہ آخری مسئلہ ہے نا، آخری مسئلہ۔ ہاں، ڈیٹیل بتا دی نا کہ اگر بچہ جو ہے اس میں روح ڈلنے کے بعد، بچے میں جان ڈلنے کے بعد بچہ ساقط ہوتا ہے، مس کیریج ہوتا ہے، وارث ہوتا ہے، وہ زندہ پیدا ہو یا مردہ پیدا ہو، تو اس بچے کے حوالے سے سنت یہ ہے کہ اس کا کفن، اگر تو غسل دینے کے لائق ہو تو غسل دیا جائے، اس کو کفن دیا جائے، اس کا جنازہ پڑھا جائے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے، اور عقیقہ کرنے کی اگر آپ کی طاقت ہے تو اس کا عقیقہ بھی کرے۔ تو یہ 6 احکامات ہیں اس بچے کے حوالے سے جو جان ڈلنے کے بعد عبارشن ہوتا ہے یا پیدا ہوتا ہے، چاہے زندہ پیدا ہو یا مردہ پیدا ہو، سمجھے نا؟ لیکن اگر جان ڈلنے سے پہلے میں ہو جاتا ہے پھر نہیں۔ بتائیں یہ دوسری رائے ہے بعض علماء کی، یہ دوسری یہ صحیح جو ہے وہ یہی آپ کو جو بتایا ہے، کیونکہ وہ انسان ہے، ایک صحیح یہی ہے۔ ہاں جی، لیکن 7 دن صرف سنت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کل مولود مرتہن بعقیقتہ،
کہ ہر پیدا ہونے والا جو ہے اپنے عقیقہ کا گروی ہے، سمجھے نا. 7ویں دن سنت ہے، اگر 7ویں دن نہ کرے اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں، سمجھے نا. تو اس لیے 7واں دن صرف سنت حیثیت سے ہے. اگر فرض کو بعض اوقات ضرورت ہے آپ کو 7ویں دن سے پہلے کرنے کی، لوگ مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ کے پاس ان کو کھلانے کو اور کچھ نہیں ہے، صرف عقیقہ کر، ٹھیک ہے عقیقہ کر کے ان کو پہلے کھلا سکتے ہیں، لیکن 7ویں دن کرنا زیادہ افضل ہے، سنت یہی ہے. تو عقیقہ جو ہے 7ویں دن ہونا صرف سنت کے لحاظ سے ہے. لیکن اگر بچہ جان ڈلنے سے پہلے مس کیریج ہو جاتا ہے عمل جو ہے اس کے لیے کوئی ایسا حکم نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.